اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کریم کے آیات ترتیب کے ساتھ ترجمہ اور اس کی تفسیر کی شکل میں درس قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ جو درس قرآن ہے اس کی ترتیب پیچھے سے رکھی گئی ہے۔ سورہ ناس سے یہ ترتیب شروع ہوئی ہے، اور اسی طرح سے پیچھے سے جیسے سورت کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے پیچھے کی سورت، اس کے آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اور کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے سورۃ الحج کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ اب اسی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کو شروع کیا جا رہا ہے، اور سورۃ الانبیاء جو ہے اس کا جو آرڈر ہے، اس کا جو نمبر ہے وہ قرآن کریم کے اندر 21 یعنی 21 نمبر کی سورت ہے یہ۔ اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، 3 اور 4 یہ 4 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی پہلی آیت میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب ہو گیا اور اس کے باوجود لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب ہو گیا، مطلب قیامت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل پیغمبر آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو گئی۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہی اپنے دونوں انگلی کو اس طرح سے، یہ جو شہادت کی انگلی ہے اور اس کے بعد والی بیچ والی انگلی ہے، اس کو ایسے اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت بالکل اس طرح سے ہے۔ بعثت انا والساعتین کہاتین، یعنی مجھ کو اور قیامت کو بالکل ایسے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے 3 مطلب ہوتے ہیں۔ محدثین نے اس حدیث کا 3 مطلب بیان کیا ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے اشارہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو شہادت والی انگلی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے مجھ تک کا جو زمانہ ہے وہ یہ ہے، اور یہ جو بیچ والی انگلی ہے اور اس میں جو تھوڑا بڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے زمانے میں اور قیامت کے زمانے میں بس اتنی ہی دوری ہے، اس سے زیادہ دوری نہیں۔ ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ اب اتنا ہی وقت باقی رہ گیا ہے، یعنی 5 حصے دنیا گزر چکی ہے، اب صرف ایک حصہ باقی ہے اور اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی خلا نہیں ہے، اسی طرح سے میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اور اس کا ایک تیسرا مطلب محدثین نے یہ بتلایا ہے کہ اب لوگوں کے موت کا زمانہ بالکل قریب ہو گیا ہے، یعنی انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے مرنے کا زمانہ بالکل قریب ہے، اور جیسے ہی انسان اس دنیا میں مرتا ہے اس کے بعد ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، عذاب و ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اور جو عذاب ہوگا اس کی نسبت میں کم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان مرا بس قیامت کی زندگی میں شامل ہو گیا وہ۔ اور اس کے اوپر دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات المصابیح کتاب الفتن باب فی قرب الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جیسے ہی مرا اس کی قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ لوگوں اب چھوڑ دو سب چیز، اب اپنی زندگی کی فکر کرو، آخرت کی زندگی کی۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب ہو چکا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی ڈرا رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کر کے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان کیا۔ دراصل یہ سورت جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے جو قریشی سردار تھے، سرداران اور جو مکہ کے مشرکین ہیں، ان کو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نصیحت فرمائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی ان کے پاس کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے، نئی صورت آتی ہے، نیا ذکر آتا ہے، نئی نصیحت آتی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، تو سنتے تو ضرور ہے لیکن کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے نصیحت دراصل ہے مکہ کے مشرکین کو، لیکن نصیحت کا جو انداز ہے وہ اتنا بلیغ ہے، اتنا جامع ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج جو ہمارا حال ہے، ہم اپنے حالات کو دیکھیں۔ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، درس قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے، درس حدیث ہمارے سامنے ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، علماء کے بیانات آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اس کان سے سننا اور اس کان سے نکال دینا ہے۔ الا استمعوہ وہم یلعبون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے، نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے آتی ہے، سنتے تو ہیں لیکن اس کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہے۔ اپنے دنیاوی مشاغل میں، اپنے بزنس و بیوپار میں، اپنے معاملات میں مشغول ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس نصیحت کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے۔ سنتے ہیں اور دنیاوی مشاغل میں منہمک رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، سنتے ہیں مگر وہ مشغول رہتے ہیں کھیل کود کے اندر۔ اللہ مزید فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل تو کہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل مکہ والوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مکہ کے سرداروں کے متعلق اور وہاں کے مشرکین کے متعلق کہ نصیحت تو نازل ہو رہی ہے لیکن ان کے دل کہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم لوگ جو ہے وہ خفیہ مشورہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں، اور کیا کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قرآن کریم پیش کر رہے ہیں، قرآن کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے اور تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں افتاتون السحر وانتم تبصرون، اور وہ سرداران ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا جانتے بوجھتے تم جادو کے اندر پڑ جاؤ گے، جادو کے لپیٹے میں آ جاؤ گے۔ دراصل یہ جو مکہ کے مشرکین اور وہاں کے جو سرداران تھے، یہ قرآن کریم کی دعوت کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے، جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، وہ ان لوگوں کو بہت پسند پڑتا تھا۔ اس کی جو فوراً دل کے اندر اثر کرنے کا جو انداز ہے قرآن کریم کا، اس کی وجہ سے وہ اس کو جادو کہتے تھے اور سنتے بھی تھے، لیکن پریشان تھے کہ اگر سننے کے بعد اس کے چکر میں پڑ گئے تو بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس جادو کے توڑ کے لیے، اس جادو سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے طریقہ بھی اختیار کر رکھا تھا۔ طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جہاں تک ہو سکے قرآن کریم کو سننے اور سنانے کی پابندی کر دی جائے، قرآن کریم کے پڑھنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے، قرآن کریم کے سننے کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اور سننے کی پابندی کیسے لگائی؟ ان لوگوں نے یہ پابندی لگائی کہ ہم جتنے بھی سرداران ہیں اور مکہ کے جو مشرکین ہیں یہ قرآن کریم نہیں سنیں گے، لیکن سرداران خود یہ پابندی نہیں قائم کر سکے۔ ایک واقعہ ہے اسی تعلق سے جو سیرت ابن ہشام وغیرہ کے اندر ہے کہ 3 قریشی سردار رات کے اندھیرے میں کعبہ کے ارد گرد جا کر کے جمع ہو گئے خاموشی کے ساتھ، تینوں ایک دوسرے کو نہیں جان رہے، پوری رازداری کے ساتھ، اور مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں آ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو سننا ہے، اور سننے لگے۔ صبح ہوئی تو بھانڈا پھوٹ گیا کہ 3 قریشی سردار تھے جو آ کر کے کعبہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا کہ آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام رات میں سنے ہیں، ذرا بتلائیے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو جواب دینے کے بجائے ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو، ہم جس خاندان کے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان کے ہیں، دونوں خاندان بالکل برابر ہیں، ہم پلہ ہیں، جتنا ان کے اندر عزت و رتبہ ہے اتنا ہی ہمارے پاس بھی عزت و رتبہ ہے۔ اب اس خاندان کے نبی کو نبی مان کر کے اس خاندان کے رتبے کو ہم کیوں بلند کریں؟
اس سے دو بات پتہ چلی. ایک بات یہ کہ قریشی سرداران قرآن کریم کی جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو اس کی اثر انگیزی ہے، جو اس کے اندر اچھائی ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے اور اس کو جادو کا نام دیتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرح سے انسان تھے، بلکہ اس کے علاوہ خاندانی تعصب اور اپنی ہٹدرمی اور ضد، یہ تمام کی تمام باتیں ان کے اندر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا ہے. اور جہاں تک قرآن پڑھنے کی پابندی تھی تو ان لوگوں نے یہ پابندی لگاتی تھی کہ مسلمان زور سے کلام پاک نہ پڑھیں، اور یہ ہجرت تک تھا. اور تیسرا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو اس کے سامنے وہ لوگ شور غل مچانا شروع کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ ان کے دل کہیں اور منہمک ہیں. وہ بالکل پوشیدہ انداز میں خفیہ طور پر یہ ظالم لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح سے ایک انسان ہے، لہذا جانتے بوجھتے ان کے جادو میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے دور رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. رسول نے کہا، کیونکہ یہ سارے جب خفیہ ان کے ہاں جو مشورے ہوتے تھے تو یہ خفیہ نہیں رہتے تھے، بعد میں چل کر کے بھانڈا پھوٹ جاتا تھا. اور جب بھانڈا پھوٹتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ کہتے کہ تم لوگ چاہے جتنی بھی تدبیر کر لو، رب العالمین کی تدبیر سب سے بڑی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، کھلی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. تم کتنا بھی زور لگا لو، یہ جو دعوت کا کام ہے وہ آگے بڑھ کر کے رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دعوت کو دنیا میں سر بلند کر کے رہے گا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ رسول نے کہا ربی یعلم القول فی السماء والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے، چاہے وہ خفیہ ہو چاہے پوشیدہ ہو، اور وہ یقینی طور پر سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. وہ اپنی دعوت کے کام کو ہر حال میں مکمل کر کے رہے گا. انشاءاللہ یہ جو صورت ہے اس تعلق سے جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کل اور اس کے بعد کے دروس میں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کریم کا جو مقام و مرتبہ ہے اور ہمارے زندگی کے درمیان جو اس کی حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.